درود شریف پڑھ لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ نیکی کرنے سے اپنا بھی فائدہ ہے اور اپنے اہل و عیال کا، بلکہ اپنی نسلوں کا بھی فائدہ ہے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ خیر والا معاملہ ہو، میری اولاد کے لیے، میری نسلوں کے لیے خیر حاصل ہو جائے، خیر والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ نیکی 7 نسلوں کے اندر منتقل کی جاتی ہے۔ ایک آدمی نیک ہے، اس کی نیکی کے اثرات اس کی نسلوں میں چلتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والے کی برکت سے اللہ جل جلالہ اپنا عذاب روک کے رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ اللہ پاک کسی شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں صرف ایک آدمی ہے جو اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو فرمایا اس کی وجہ سے اللہ پاک سارے شہر کو بچائے رکھتے ہیں۔ تو یہ نیکی کا اثر تو ہوا، معاشرے پہ بھی پڑا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ جل جلالہ ان نیک لوگوں کی رعایت فرماتی ہیں، تم بھی رعایت کیا کرو، ان کی برکت سے، ان کی وجہ سے تمہیں بھی عذاب سے بچاتے ہیں، تو تمہیں بھی رعایت کرنی چاہیے ان کی۔ اللہ اکبر۔ پھر نیکی اجتماعی ہو، اس کے اثرات بھی اجتماعی پڑتے ہیں۔ چند آدمی اکٹھے ہو کر نیکی کرتے ہیں تو اس کے اثرات پھر اسی طرح معاشرے میں پڑتے ہیں۔ آج بعض علاقوں میں جاتا ہوں کہیں تو باتیں سنتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پہ یہ فساد ہوا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو پھر اپنے علاقے پہ بھی نظر ہوتی ہے، تو الحمدللہ مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کافی بہتری ہے باقی علاقوں سے، اور اس کی بہتری کی میرے سامنے یہ وجہ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نام کی برکت ہے، اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مہینے علاقے کے لوگ، چاہے وہ گاؤں سے 5 آدمی آتے ہیں، 10 آتے ہیں، شہر سے آتے ہیں، آگے پیچھے سے آتے ہیں، ان کا آنا جو ہے، کیا یہ برکت والا نہیں؟ دین کے لیے جو چلتا ہے ان راستوں کی بھی قدر کی جاتی ہے، ان راستوں میں بھی فرشتے پر بچھاتے ہیں جو دین کی طلب میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو جب وہ لوگ آتے ہیں وہ خیریں لے کے واپس جاتے ہیں، ان کے اثرات اس گاؤں میں بھی پڑتے ہیں، ان راستوں میں بھی پڑتے ہیں جن راستوں سے چل کر آئے، واپس جن گاؤں میں گئے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے بھئی اس کی برکت ہے۔ روزانہ حدیث کا درس ہوتا ہے، اور اللہ جانتا ہے مجھے کتنا لطف آتا ہے، اور جو
چند آدمی پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کا لطف اور کتنی لذت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ان کے دل جانتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ عشاء کے وقت حدیث پڑھی جاتی ہے، جو 4 مرتبہ کلمہ شریف بھی پڑھ لیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ زمین و آسمان سے بھاری ہے، سچ ہے، اتنا بڑا سچ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اس کے سچ ہونے میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے، اللہ کے لیے دین کی نسبت سے اکٹھا ہونا نصیب کرے۔ ہر علاقے میں اگر یہ کچھ کام شروع ہو جائے تو امید ہے فسادات اٹھ جائیں یا کم از کم ہو جائیں۔ جب کوئی اللہ والا رہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا رہے گا، ان علاقوں میں خیر و برکت آئے گی، ان علاقوں میں رشد و ہدایت پھیلے گی۔ جب یہ اللہ کے نام لینے والے اٹھ جائیں، کوئی نہ اجتماعیت ہو ہی نہ، اجتماعی اعمال بھی ہونے چاہیے، ان کے اثرات پورے معاشرے پہ پڑتے ہیں۔ ایک انفرادی عمل ہے، ایک کچھ اعمال اجتماعی ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر کیے جاتے ہیں، اس کے اثرات پھر پورے علاقے پہ معاشرے میں پڑتے ہیں۔ اگر وہ بھی کوئی نہ رہے تو پھر بھائی جب خیر والا کام ہی کو نہیں ہوگا تو خیر کہاں سے آئے گی؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہی مسجد میں ایک وقت ایسا تھا کہ وہاں ایک اللہ والے رہتے تھے لاہور میں، تو ایک جمعے پہ اعلان کیا بھائی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کسی نے نہیں کہا کہ نہ جانا، حضرت یہاں ہی رہنا۔ دوسرے جمعے غالباً تیسرے وہ چلے گئے، جو ہی لاہور سے نکلے ایک بادشاہ نے لاہور پہ حملہ کیا، اس کو تہبالہ کر دیا، اس کی اجاڑ دیا لاہور کو۔ لوگوں کو بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا نام کتنی برکت والا ہے، اللہ کا نام لینے والے کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور ان کی برکت سے کتنے جو ہے علاقوں کے اندر برکتیں آتی ہیں، رشد و ہدایت پھیلتی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سلسلہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے عالم میں ہر مقام میں ہر علاقے میں یہ سلسلہ قائم ہو جائے، اللہ کا نام لینے والا